إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سیکھ لے پھولوں سے غافل التجائے مدعا خود مانگنا ہی نہیں اوروں کو مانگانا بھی ہے. برادران اسلام، حاضرین مجلس و حضرات، میرے نوجوانان اسلام، میری خواتین مایا بہن، خاموشی کے ساتھ مختصر وقتوں میں سننے کی کوشش کریں، ہنگامہ بند کریں. اللہ رب العالمین کے بڑے احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بات محفل میں آج بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اس محفل کے اندر بیٹھ کر فرشتوں کی دعائیں لے رہے ہیں اور ثواب کے حقدار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما من مجلس لم يذكر اسم الله ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کا تذکرہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجا جائے، وہ مجلس نہ کام ہوتی نہ مراد ہوا کرتی ہے. اور ایسی مجلسیں جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام بھیجا جائے تو محفل کامیاب ہوا کرتی ہے اور فرشتے اپنے رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں. الحمدللہ آپ سب جمع ہوئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ تمام باتوں کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے اور اس پر عمل پیدا ہو کر عوام کو، دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، سب سے بہتر ہوں گے، کیونکہ رب العالمین اس زمین پر ہمیں سب سے بہتر دین اسلام دیا ہے، ہدایت کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن مجید دیا ہے، اور تخلیقی اعتبار سے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سب سے افضل و برتر بنایا. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یعنی ہمیں بہترین دین اسلام، بہترین کتاب اور آگیوں کے طور پر بہترین نبی سارے نبی میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا، جسے ہم سب امتی ہیں. اب ہم اتنے افضلیت کے مقام پر قائم ہیں تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارا مقام افضل ہو اور اخروی زندگی کے اندر بھی ہمارا مقام افضل ہو، تو جنت الفردوس کے اندر ہمارا آپ کا داخلہ ہو جائے. اور یہ جذبہ ہے، یہ نیت ہوگی اور آپ کی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور جنت کے اندر کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بلس قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے، جتنے بھی انسان بسنے والے تمام گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ گھاٹے میں نہیں ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور اس وصیت کے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں. 4 چیزوں کا مطالبہ رب العالمین نے ہم سے آپ سے کیا ہے. اور اس قرآن کی آیت کو پڑھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں.
کیونکہ ایمان ہی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ قرآن کے احکامات کو سمجھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات کو سمجھ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے بعد ایمان سے مخالف کھلی ہے، اور اس بنیاد پہ زبان سے لا الہ پڑھ لیا، ہم سماج کے زبان سے فرمان کے آ رہی ہے۔ اگر میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وما بعد الموت، ان تمام چیزوں میں ایمان رکھنا ہوگا۔ اور ایمان کے اقرار کے لیے 3 شرائط ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ صرف زبان سے کوئی کلمہ پڑھ رہے وہ کہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ہمارے نبی ہے، قرآن میں کتاب ہے، اور دل سے نہ تسلیم کرے اور پھر عمل سے ثابت نہ کرے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں کبھی بھی۔ اگر ہم مومن کہلانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کے زمرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے ایمان کی مضبوطی قائم کرنی ہوگی، سماج کے لیے اپنا عقیدہ مضبوط کر کے پیغام دینا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی تمام صفات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ میں فاقر بننا سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے خاموش ہے، نہیں سننا نکلے چلی جائے یہاں سے، محفل والا برباد نہ کرے گا، انگریز والے کیا چیز ہے یہاں پر نہ چلے گی، وہاں کھڑی ہے، اللہ سے رسول چلتے ہو رہا ہے، آپ کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، انگریزوں پر ترقی میں اس میں نہیں برداشت ہو رہا ہے، سچی بہن سے بکیر نکل چلی جاؤ، یہ اللہ کے گھر اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، عقیدہ مضبوط رہی ہے، عمل مضبوط رہی ہے، اور سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، استغفر اللہ۔ آج عقیدے کی گڑبڑی سب سے زیادہ جو ہے ہماری عورتوں کے اندر ہے، ہمارے خواتین ماں بہنوں کے اندر ہے۔ اسی بنیاد پر کیا سماج میں ان کے بال بچے کو تکلیف ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو تو اللہ سے سوال نہیں کرتی ہے عورتیں، اور ہمارے مرد حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں چلو چل بات چل رہا ہے، گھر والے پکار رہے، جیسے عورت کہے گی ویسے دوڑے گا، جیسی عورتیں کہتی ہیں ویسے ہم سب کرتے ہیں۔ نظر بند جائز ہے، حق ہے، جادو لگنا حق ہے، بیماری لگنا حق ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں اور تمام کا خاتمہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کر لیجیے۔ اب کوئی بچہ عاصم زدہ ہو جائے، رات میں ڈرنے لگے، ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں؟ آم کے محلے قریب سیدھا ہوئے، بڑا سا آم پلٹا جا رہا ہے، کاٹے مٹا لگ رہا ہے تو سوچا جا رہی ہے، اجمیر شریف دورہ کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ اس عقیدے کی بنیاد پر اور آپ کا قدم خواہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اور کسی غیر کی طرف عقیدہ رکھ کے اپنا قدم اٹھاتے ہیں، یہ عقیدہ آپ سے کو دعوت دے رہے، دعوت دے رہی ہے۔ بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یا مومن عورتوں کا کہ اللہ نے بیماری دی ہے، اللہ رب العالمین نے شفا دینے والا ہے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آصف زدہ کا علاج یہ ہوگا، جادو ٹونے کا علاج یہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے طریقوں بتا دیا ہے، ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہ ہم جانتے ہیں چھٹوں کے بعد بچہ کے بعد اس بنیاد پر کہ مولوی ہے، حافظ ہے، وہ دم کر دے گا، تعویذ گٹا دے دے گا، بیماری ٹھیک ہو جائے گی، عقیدہ شرک ہے۔ اس عقیدے سے جانا بھی، اس میں عقیدہ رکھنا بھی، اس سے پانی پڑوانا، اس میں دم کروانا، جتنی اس عقیدے سے آپ مسئلہ یاد کریں، قرآن کی آیت سے دم کرنا جائز ہے، حکم مارنا جائز ہے، سانپ بچھو کاٹ لے دم کیجیے، سن باتیں پڑھ کے انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ لیکن کسی مولوی کے چکر میں صرف فاتحہ کا تعویذ یا کسی دوسری صورتوں کا تعویذ بنا کے دیتا ہے اور آپ کا نظریہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کی جو بات ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں، قرآن میں شفا ہے، قرآن کی شفا یابی کی امید سے ہم تعویذ کرنے کو لگاتے ہیں، یقیناً شرک ہے، اللہ کے ذات پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعوذ تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ انہ والتمائم والطب شرک، بشک جھاڑ پھوک غیر شرعی قرآن کی آیتوں کے علاوہ انہ والتمائم تیورا جنتر منتر تعویذ دیتے اور تیورا کہتے ہیں بتاشے اور شیرنی میں پڑھ کر کے دم کروا کر کے مٹھائی پر نمک پر پڑھوا کر کے اپنے شوہر کو کھلا دینا، کیونکہ سماج میں باتیں دیکھی جاتی ہے اور کسی
सास का दामाद रूठ जाए बेटी से, या शौहर रूठ जाए नाचाकी हो जाए, ये हमारे कटुरीमान माया बने कटमुल्लाओं के पास जाकर के रोती है गिराती है कि मौलवी साहब आप ही कुछ कीजिए, अल्लाह ने आपके हाथ में बड़ा जस दिया है। ये जस क्या है? नाउज़ुबिल्लाह, उसका यकीन है हमारे मालूम का, इसे कुरान की सही आयतें पढ़ना नसीब नहीं होती है। चंद से गाने पी करके मज़ार पर हाजिर देता होना रहता है उन कटमुल्लाओं के पास, उन चंद से भंग पीने वाले मौलवियों के पास हमारी ये माया बदले जा रही है। इस बुनियाद पर तावीज़ लेने के लिए, गड्ढा लेने के लिए, या नहीं तो शरीफ बतासे में दम करवा करके शौहर को, दामाद को, बाप को, भाई को अपने फेवर में करवाने के लिए जाती है। और चाहे मौलवी आपका ईमान भी बर्बाद करता है, आपका पैसा भी लुटता है, और वाक़यात ऐसे भी आते हैं नाउज़ुबिल्लाह, नौजवान माँ बहनों की इज्जत को नीलाम भी करता है, तार भी करता है नाउज़ुबिल्लाह। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम आप हैं कि आपने अल्लाह के कलाम पर भरोसा नहीं किया, आपका अक़ीदा मजबूत नहीं रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा को सूरत शिफा करार दिया है, तमाम बीमारियों के इलाज का ज़रिया करार दिया है। आप सूरत फातिहा पढ़िए, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, हादसे हो जाए, शैतान का हमला हो, कुछ भी हो, तमाम बीमारियों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सूरत फातिहा सूरत शिफा है, इस बीमारी के शिफा है, इलाज है। आप पढ़िए, दर्द कीजिए, अल्लाह तूने सूरत फातिहा सूरत शिफा करार दिया है, तेरे नबी ने बताया है, तेरे ज़ात पर यकीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन है, मैं मुसलमान हूँ, नबी का उम्मती हूँ, क्योंकि मैं किसी धर्मपुरा के पास तालीम करने के लिए मैं नहीं जा सकती हूँ या मैं नहीं जा सकता। ये हमारी माँ का अक़ीदा होना चाहिए, हमारा रात का अक़ीदा होना चाहिए। लेकिन हम भी चले जाते हैं, नहीं तो पैसा देते जाओ, चले जाओ, ठीक है, पर वो पैसा आपका लेकर जाती है, वहाँ भी खर्चा करते हैं, ईमान दौलत सब कुछ लुटा के चले जाती है, क्योंकि शफायाबी हो ही नहीं सकती है शिर्क अमाल के अंदर। जब झाड़ फूक हराम है शिर्क के एतबार से, तावीज़ करना हराम है, तेवरा करवाना हराम है, तो शफायाबी की उम्मीद रखना भी जायज़ है। लिहाजा मैं अपने माँ बहनों से खुसूसी से अक़ीदे की इस्लाह की बात कर रहा हूँ कि खुदा ने कहा था कि बच्चों की बीमारी लाहिक हो, डॉक्टर से इलाज करवाइए और नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ के पंजवक्ता नमाज की बात सुनने से पहले हर फर्ज नमाज की बात पढ़ के बच्चों में सूरत फातिहा पढ़िए, मौज़तैन पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा सेहतयाब होगा, आपकी बीमारी आपके अंदर से दूर रहेगी और तमाम की तमाम इस्लाह की बातें होंगी। वही रफ्तार बेटंगी, वही रफ्तार बेटंगी जो पहले से सोती है। बहरहाल हम सब अक़ीदा मसलूक है, वैसे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, घाटे वो लोग नहीं है कि ईमान लाने वाले हैं, क्योंकि ईमान अल्लाह की वदानियत पर है, अल्लाह के सिफ़ात व सिफ़ात में, उलूहियत में, तमाम चीज़ों पर है। जब अल्लाह ने एक ईमान लिया, ईमान लाने के साथ साथ अपने साले के ना जरूरी है। वही बंदा ईमान कबूल करता है, होटल की नाम लिखवा लेता है मार्केट करवा करके, और समझता है मुसलमान है, कुरान और हदीस की रोशनी मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो नहीं है जो नबी की पैरवी नहीं करता है, मुसलमान वो नहीं है जो अपने ख्वाहिशात की तबाह कर रहा है, मुसलमान वो नहीं है जो अल्लाह के फरमादार के इनकार करता है, मुसलमान वो नहीं है, मोमिन नहीं है जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता है, मुसलमान वो नहीं है जो अपने माँ बाप दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नहीं करता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता हवा तबल्लमा जीत बही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है जब तक तमाम ख्वाहिशात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिशात पर तरजीह नहीं देते। वो मुसल्ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है जब तक तमाम लोगों से, माँ बाप से, बीवी बाल बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करने लगे। मोमिन नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, इसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। माँ कान लिल मोमिन वला मोमिनतिन इज़ा क़दा अमरन यकुन लहुम खियरा, वो कोई मर्द हो या औरत हो, वो सिर्फ मोमिन नहीं हो सकता, मोमिना नहीं हो सकती है जब तक तमाम इख्तियारात के अंदर अल्लाह उसके रसूल का अपना फैसला और तस्लीम नहीं कर, फैसला तस्लीम नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाह आयत है
اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کی قسم کھا کے کہا تھا ایسے لوگوں کے لیے جو زبانی تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصل آپ تصور نہیں کرتے ہیں کہ جو مسلم کے ایماندار جو ہوں گے جو آپ فیصل کو مانے گا نبی کو اپنا نبی مانے گا فیصل قرار مان کے دیجیے گا تو آپ مومن ہوں گے اور نہیں مانتے نبی کے فیصلے کو یقین آپ مومن نہیں ہے رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم کھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما تیرے پروردگار کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تمام آپسی اختلافات کے مسائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم فیصل تسلیم نہیں کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے نبی کو اپنا فیصل مانا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیا نمونہ مان لیا ہے عقیدے کے ساتھ بتائیے. ہرگز نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بس تو 4% ہے الحمدللہ یا اکثریت مردوں کی خواتین کی ایسی بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہیں مان رہی ہے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے ہیں کیونکہ جب نبی مانا ہوتا اور اللہ کے نبی پر ایمان ہوتا اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ایمان ہوتا تو اللہ نے کہا ایمان عمل صالح لازم مطلوب چیز ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح سے مزید بنا ہوتا اور عمل صالح سے بنیادی چیز نماز ہے. نماز کو چھوڑنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز کو چھوڑنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ مشرک ہوگا کافر ہوگا. نماز چھوڑنے والا دلیل اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جان میں جو نماز چھوڑے اس نے کیوں نہیں کیا؟ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ. ہمارے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا حد فی الاسلام لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑتا ہو زندگی میں. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قرار دیا ائمہ کرام نے کافر قرار دیا صحابہ کرام نے کافر قرار دیا. اور ائمہ کرام کی جو باتیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہم تو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں ہمارا مسلک کے ماننے والے ہیں امام شافعی کے ماننے والے ہیں عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں علی حجویری کے ماننے والے ہیں خواجہ مجید چشتی کے ماننے والے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں دعویٰ کے ساتھ دلائل کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قرار دیا صحابہ کرام کی جماعت نے کافر قرار دیا میرے واجب کو اور تمام ائمہ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم صاحب تعلق رکھتے ہیں اتباع کے ساتھ متبان التماس کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نماز کے ارکان کے دائم حنفی تو ہیں لیکن نماز کے چھوڑنے کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر آپ کا عمل نہیں ہے. ہمارے حدیث تو کہلاتے ہیں حدیث کے اعتبار سے نہ تو عقیدہ ہے نہ عمل ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مسلم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تمہارا بیٹا بھی نمازی ہے بیوی بھی نمازی ہے بیٹی بھی نمازی ہے سماج کے اندر تم مالک ہو رہبر ہو لیڈر ہو کوئی بھی نمازی ہے تو تم اپنے گھر کی اصلاح کے بعد بیٹا کو قید میں ڈالو بیوی کو قید میں ڈالو. باپ نمازی ہے کہا ابو جان میں آپ کی خدمت تو کر سکتا ہوں لیکن نماز نہ پڑھنے کی صورت میں آپ میرے باغاقیت نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی رشتہ نہیں ہے. جب اسی اسلام کی بنیاد پر اسی ایمان کی بنیاد پر باپ بیٹے میں لڑائیاں ہوئی یہ صحابی رسول ایمان کو بند کرنے کے بعد تلوار لے کر اپنے والد کے محترم کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک طرف باپ کھڑا ہوا تلوار لے کر ایک طرف بیٹا کھڑا ہوا تلوار لے کر. تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اور نبی علیہ السلام کو واقعہ سنا ہوگا. نبی علیہ السلام جب کشتی میں مومن حضرات کو لے کر کے ایمانداروں کو سوار ہو گئے جب طوفان نوح میں کشتی لڑکیاں ہونے لگی سارے لوگ ڈوبنے لگے تو آپ کا لڑکا نوح علیہ السلام کا لڑکا کشتی میں نہیں سوار ہوا اور درقیام ہونے لگا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد کے بچنے کے بارے میں رب العالمین سے سوال کیا تو رب العالمین نے کہا لیس من اہلک انہ غیر عبد صالح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے یہ تیرے اولاد نہیں ہے کیونکہ اپنے صالح نہیں کرتا تھا. تو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے نمازیوں کو قید میں ڈالو اس کو پیٹو اتنا مارو کہ نماز شروع کر دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تدبیر کرنا چاہیے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے کہ کافی اپنے اقوال ائمہ ہیں بہرحال وقت کی قلت ہے. میں تمام اللہ صاحب نے بات کہنا چاہتا ہوں
کہ کسی بھی نہائیے سے بے نمازی مسلمان نہیں ہے، اور بڑے 20 سال کی بات کرتے ہیں یاد پاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو یہ معتزلہ کو رقم کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے نمازیوں کے جنازے کی نمازیں نہ پڑھو مرنے کے بعد، اور زندگی میں سے سلام کلام نہ کرو، اسے کھانا پینا سب بند کرو، سلام کراؤ، کوئی سلام نہ کرے، سلام کا جواب نہیں دے، جب وہ مر جائے تو جنازہ کی نماز نہیں پڑھے۔ سارے پابندیاں انہوں نے ایک بے نمازی نے ساتھ لگا دیا۔ لہذا آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے اور اپنے عمل کی اصلاح کیجیے۔ آپ پکا نمازی بنیے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے، اپنے معاشرے کے رشتہ داروں کو نمازی بنائیے، اپنے سارے سے مزین کیجیے، تب جا کر کے آپ مومن اور مسلم کہا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، آپ نمازی ماشاءاللہ، بے نمازی کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ بے نمازی کا ٹھکانا کیا معلوم ہے؟ وادی غیب ویل للمصلین، جو نمازی ہے ما سلککم فی سقر، اس کے لیے سقر ہے، ویل ہے، جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں۔ جتنے بے نمازی سماج زندگی گزار رہے ہیں، علماء کرام کی باتوں کو نہیں مانتے، خطباء کرام کی باتوں کو نہیں مانتے، نماز نہیں شروع کر رہے، جب سقر میں ڈالا جائے گا تو اپنے زبان سے اعتراف کریں گے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم چوراہوں پر، دروازوں پر، سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، بازاروں میں کباشی کیا کرتے ہیں۔ آج ماحول ایسا ہے نا، اعتراف کیوں نہ کریں گے؟ جو نمازی ہیں، عید والے، جمعہ والے، مہینہ میں خاص کر کے رجب والے، ربیع الاول والے، یہ نمازی ہیں، یا جمعہ پڑھ لیا سنچر گئے، جمعہ کی نماز سے پڑھ لیا اثر گئے، یہ اس کو کہتے ہیں سستی رکھنا، چھوڑ دینا، کہیں پڑھنا کہیں چھوڑ دینا، وہ بھی جہنمی ہوگا۔ اور یہ مسلمین خرابی ہے، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں، یا بڑے متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، سماج میں بڑے نمازی کے لیول لگانے کے لیے خوب نماز میں ٹکر مارتے ہیں، لیکن اس کے لیے خراب ہے۔ ویل للمصلین الذین فی صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤن، جو تکراوی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے ویل ہے۔ پتہ چلا نماز پابندی کے ساتھ، اوقات کی ادائیگی کے ساتھ، مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کرنے والا ہی مومن ہوگا، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسئلہ یاد کر لیجئے، وہ نمازی نہیں ہے، اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے افراد کہتے ہیں حضرت میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مسجد میں نہیں آتا ہوں، کیونکہ متولی کی عادت ٹھیک نہیں ہے، امام صاحب کی عادت ٹھیک نہیں ہے، کبھی لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں، کبھی چھوٹی نماز پڑھا دیتے ہیں، لہٰذا مسجد میں جانے کی مجھے کراہیت ہوتی ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بچے خاموش ہے، خاموش ہیں بچے، خاموش ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں جہنم ہے۔ ایسے نمازی حضرات جو پڑھتے ہیں گھروں کے اندر، مسئلہ لکھ لیجئے، یہ فتویٰ لکھ لیجئے، یہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد اور آپ کو چلنے پھرنے کی طاقت ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آپ نے سن لی ہے، مؤذن کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آپ نے سن لی ہے، مسئلہ نوٹ کر لیجیے کہ اگر کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ دلیل مولوی صاحب کون سی بات ہے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، گھر میں پڑھتے ہیں، اللہ کی جگہ وہ بھی ہے، اللہ کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ دلیل اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جو لوگ بھی ارے خاموش تو کرائے کرتے اللہ کے بندے، کوئی بندے تو خاموش کرا رہے لوگوں کو، کیا فائدہ تمہیں کرے گا؟ ایک اہم بات ہو رہی ہے، اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں اذان کے بعد آنا لازم ہے، کیونکہ جو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی، حدیث سن لیجیے، عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم مجبور آدمی ہیں، آگ سے اندھے ہیں، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، راستہ دشوار ہے، خطر وادی سے گزر کے آنا پڑتا ہے، ہمیں اجازت دے دیں تاکہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کہہ جاؤ تم گھر میں نماز پڑھے، تمہارے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے۔ جب کچھ آگے بڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ، عبداللہ بن مکتوم بلائے گئے، کہا اس سے میں نے ملا، کیا تم نے اذان کی آواز سنتے ہو؟ کیا تمہارے کانوں میں صلاح کی آواز پہنچتی ہے؟ صحابی نے سننا بھی نہ، صحابی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں اپنے کانوں کے اندر اذان کی آواز سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہیں مسجد میں آنا لازم ضروری ہوگا، تمہارے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کے ہیرا بہانہ تلاش کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے مسجد میں آنے کی کوشش نہیں کرتے، بہرحال اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے کیا ٹھکانا جہنم ہوگا، جو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیا ٹھکانا جہنم ہوگا، جو دکھلاوے کے پڑھتے ہیں کیا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اور یہ شرک اعمال ہوں گے، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ انہیں دکھلاوے کے نماز میں جائیں گے انہیں شرک کیا، انہیں دکھلاوے کے صدقہ خیرات کیا انہیں شرک کیا، انہیں دکھلاوے کے روزہ رکھا انہیں شرک کیا۔ لہذا ایمان مضبوط ہے تو اپنے سارے سے مزین ہونا چاہتے ہیں، اپنے سارے کو اللہ کے سامنے مقبول کرانا چاہتے ہیں۔ ایمان کی پختہ ہوئی ساتھ اپنے سالے نیک عملوں کی مکمل ادائیگی اسوہ نبی کے نماز کیجیے۔ نماز پڑھتے ہیں پڑھیے الحمدللہ، نماز کی ادائیگی بھی نماز محمد کی طرح ہونی چاہیے۔ بہت سارے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھتے نمازی ہیں، بھرپور نمازی ہیں، کچھ تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن سماج کے اندر نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ اس لیے کیا بات ہے، آپ کا حدیث ہے، آپ کا سابقہ اوروں سے ہوتا ہے، سوال اور جواب سے لینا پڑتا ہے۔ نماز بھی غیر اللہ کے لیے، نماز کی مختلف قسمیں ہیں اور طریقے بھی مختلف ہیں، اور اللہ نے کہا ان صلاتی و نسکی، آپ کا عقیدہ ہونا کہ میری نماز اور میری قربانی ومحیائی اور میری زندگی مماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی نماز کے بجائے غیر اللہ کی نماز پڑھتا رہا ہے، مجموعہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے غوثیہ کی رائی کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ مسلمان ربیع الاول کی نماز کا اہتمام کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آج یہ مسلمان ربیع نماز کا اہتمام کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آج یہ مسلمان اپنے آپ کو جیسے ربیع الاول کے مہینے کے اور بھی مہینے ہیں جسے بناؤ کی نماز میں یاد کر رہا ہے، ابھی نئی تازہ خبر ہے ربیع الاول کے مہینے میں عید کی نماز کی طرح دو رکعت نماز، یہ ربیع الاول کی نماز عید میلاد نبی کی نماز کا اہتمام کیا، نعوذ باللہ۔ اس تقریب پر رب العالمین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ رب العالمین سوال کرے گا، بتاؤ ظالمو، جس نماز کو ہم نے تم پر فرض کرا دیا تھا، تمہیں توفیق نہیں ہو رہی تھی، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی، تم مسجد کے علاوہ اس گھر کے اندر بدعات نے یاد کیا تھا، بدعات کو فروغ کیا تھا، اور یہ مسئلہ یاد کر لیں گے، شرک کے اعتبار سے سارے عمل برباد ہوتے ہیں، ویسے ہی بدعات کی بنیاد پر بھی سارے عمل برباد ہوتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے اور اس کو آپ کرتے ہیں تو مردود ہے، اللہ کے عمل نہیں ہے، بلکہ سر بدعتی جہنم میں جانے کا حقدار ہے۔ کل محدث بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، آپ سنتے ہیں پورے مسئلہ کے اندر، اور بدعت کی بہت سارے قسمیں ہیں، نماز کے اندر بھی بدعتیں ہیں، روزے کے اندر بھی بدعتیں ہیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیے اور مسائل کے اندر، معاملات کے اندر، معاشیات کے اندر، اور تمام عبادتوں کو بھی لوگوں نے شرک و بدعت سے پاک نہیں کیا ہے۔ یہ بہت کمی ہے، بہت بری اور بہت غلیظ حرکت ہے جو اللہ نے نماز کو بجے کا فرق دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان ایام کے ساتھ یہ مقصد عبادت تذکرہ کر دیا، اس کے علاوہ بھی ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، صلاۃ غوثیہ پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، صلاۃ ربیع پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نماز سے منہ کو معافی جائے گی اور پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ بتاؤ مظالمو، کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر پنج نماز کا بتانے والا نہیں تھا؟ کیا تھی کسی مومن نے بتایا تھا کہ صلاۃ غوثیہ پڑھ تم جنت کا حقدار ہو سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ پنج نماز اگر صلاح کا انکار کرنے والا، اگر فلاح کا انکار کرنے والا جہنمی ہوگا، جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکتا ہے، یہ کہ توبہ خارج کر کے اور نماز کی پابندی شروع کرے۔ بہرحال ہم نماز پڑھے، ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ، اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، وہ نماز قابل قبول ہوگی جو نبی کے طریقے پر ہوگی۔
क्यों? क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसी घर के कलमा आपने पढ़ा है? नबी के अलावा किसी घर के कलमा जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। बातें क्या होती है? सारी बातें क्या जालिमों ने इसलिए जमीन पर क्या नमाजों की तस्वीरें की हैं, नमाज के नतीजे को शामिल किया है। इन जालिमों ने कलमा के अंदर भी तब्दील कर दिया, कर डाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा आप देखिए किताबों के अंदर पड़े पड़े वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है तो किसी गैर के नबी कलमा पढ़ ले। कलमा हमारे लिए सिद्ध है कि अमल है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की वदानियत, रसूल की रिसालत हम कलमा पढ़ते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसमें जमीन पर सबसे बड़ा मुफ्ती क्यों नहीं हो, अल्लाह क्यों नहीं हो, काज़ी कुज़ात क्यों नहीं, फायदा क्यों नहीं, फायदा क्यों नहीं हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके अमाल तुमने आपने ले लिया, उम्र कर लिया, बड़ा मुफ्ती की बात है, बड़ा इमाम की बात है, बड़ा औलिया की बात है, बड़ा बुजुर्ग की बात है। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते कब्रिस्तान में चले जाएंगे, आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी। मैं दावे से मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमने कलमा के इक़रार किया था अल्लाह की वदानियत, रसूल की रिसालत का, इस पर अमल भी करना होगा। अल्लाह की इबादत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को नाफ़िज़ करना होगा, तब हमारे अमल मक़बूल होंगे। अतीउल्लाह व रसूल के तहत और बहुत सारी आयतें हैं। प्लस बर्बादियाँ अमाल के असबाब में से शिर्क है, इत्तिदाद है, बिदअत है, मुनकरात है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। दलील कुरान क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। आप नोट करिए दलील। कोई आपसे कहे बड़ा इमाम की बात में इसका तरीका सही है, तरीका भी करे, आप दलील दीजिए। कुरान क्या है? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से रसूल की इताअत करो और अपने अमलों को बर्बाद मत करो। पता चला इस आयत की रोशनी में नमाज मोहम्मदी के मुकाबले में नमाज हनफी हो, नमाज अशरफी हो, नमाज बरेलवी हो, नमाज चिश्ती हो, नमाज कादरी हो, नमाज नक्शबंदी हो, कोई भी तरीका हो, किसी इमाम का तरीका हो, हमारे काबिल कबूल हमारे पास नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने सीने से लगाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत में सीने से लगाया है। अभी शेख मतलब ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस रोशनी में लेबल लगाने से, तख्ती लगाने से वहीं पे रसूल नहीं बन सकते हैं। मोहम्मद रसूल ने तकाज़ा किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इबादत के अंदर दाखिल करना होगा, अकीदे में दाखिल करना होगा, माशियात में दाखिल करना होगा, समाजियात में दाखिल करना होगा, सियासियात में दाखिल करना होगा। अफसोस की बात तो यह है कि दुनिया के चंद सिक्कों की अवस इज्जत पाने के लिए इबादत को भी हम खाली पूरे करते हैं, मुलावर करते हैं। माशियात में कुछ नहीं है, सूद की रकम के हम लेने की बात हो और आगे बढ़ जाते, बुराई लगी हुई है। हमारी ख़वातीन बहने हम की नौकरी वाला मसला है, शादी में आता है 500 रुपया हम महीना में जमा करवाता है, लालच देता है तुम्हें 10 साल के बाद 50 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। ये हराम है, ये सूद है, ये कारसूदी कारोबार है। हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग बैंक बैलेंस करते हैं 5% 10%, जिस बैंक में 5% मिल रहा हो ये 10 वाले में डाल करते हैं। यकीन जानिए आपकी आमदनी के अंदर 10,000 आपने जमा किया है, 10,000 आपको दे करके 500 रुपया भी ज्यादा पैसे लेते हैं, 500 रुपया हराम है, उसका हुकूमों में डालते हैं। आपकी नमाजें मकबूल नहीं होंगी, बुरे वाले मकबूल नहीं होंगे और आपका हराम रुतबा दाखिल होगा, आपके बच्चे की परवरिश होगी हराम तरीके से होगी। इसका कोई फर्क आज बाकी नहीं गया। माशियात में करते हो रहे हैं, समाज से अंदर सियासियात। आज सियासतों में क्या है? बड़े बड़े लीडरों को देखिए, मुसलमान हैं, अब्दुल्ला नाम, अब्दुल रहमान नाम है, फैसल रहमान नाम है, अजूर रहमान नाम है, ये मुसलमान फैसल रहमान, अब्दुल रहमान यकीन रहमान का बंदा नहीं रहा। एक वोट की लालच में अपने सियासी रोटी सेकने की रोज में आज अभी नजरों के सामने अपने देखा वो फैसला के अंदर ये जालिम मुसलमान अपने कहने वाला अब्दुल रहमान, अपने आप को फैसल रहमान कहने वाला, आप समझ जाइए मेरे बातों की वजह से, अब्दुल रहमान कहने वाला, अब्दुल्लाह कहने वाला, आज अब्दुल्लाह नहीं अब्दुल शैतान बना हुआ है। इतना ही बस नहीं है बल्कि वोट लेने के लिए, नेता बनने के लिए, इज्जत
पाने के लिए, आराम रोजी हासिल करने के लिए, मेरे बनने के लिए आज दुर्गा माता की पूजा करते हुए मुसलमान, ये रहमान नाम का मुसलमान आज सदारेज हो रहा है, हाथे फैला के दुआएं दे रहा है, माले चढ़ा रहा है। नौजुबिल्लाह ऐसे मुसलमान ऐसे दावत है मुसलमानों के शीत में शादा करना भी बनाया थी मौला उसका बोला। आपने देखा कि नहीं देखा? देखने के बाद वाकई में देखते कि कभी नहीं पैदा होगी। इसका नाम क्यों जालिम है रहमान का? इसका नाम शैतान रहता, वो अच्छा था। इसलिए सभी पैगाम दिया देना चाहते हो कि चंद सिक्कों के एवज में हरामखोरी हासिल करने के लिए तुम अल्लाह के दर को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पे जा रहे हो, देवी देवता के सामने हाथ जोड़ रहे हो, रब्बुल आलमीन की तरफ से करने के बजाय, अल्लाह से इज्जत मांगने के बजाय गैरुल्लाह से इज्जत मांग रखना होगा। रब्बुल आलमीन ने कहा वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। ज़ालिमों तुम क्या पैगाम देता हो? आपको पैगाम देना चाहते हो इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में। तुमने कभी अल्लाह से सवाल किया कि परवरदिगार अवाम की सलाह के लिए, अवाम के मफाद के लिए, सियासत में जिंदा करने के लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सियासत में मैं भी शामिल करना चाहता हूँ। यहाँ से हर सियासत के मकाम में मुझे इज्जत दे, मर्तबा दे, किसी पोस्ट को पोस्ट पर मुझे नामजद करते हैं। रब्बुल आलमीन हम तुमसे सवाल करते हैं, सदा नहीं होकर सवाल करता है, काश ये दिल से कामयाबी मिल सकती थी। लेकिन आज अफसोस है, अकीदे के दबाव से भी, अमाल के दबाव से भी, मसाइल माशिया के दबाव से भी, माशियात के दबाव से भी और सियासियात के दबाव मुख्तसरन उसी वक्त से मिला तो वक्त की जरूरत है। अल्लाह ने कहा दुआ से मिला तो हक बात की वसीयत करो और तो रास्ते में रुकावटें आने तो देखते हो उससे करो। हम तवासी हक के फराइज का अंजाम नहीं देते। इस बुनियाद पर हमें खैर उम्मत कहा गया, कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो इस बुनियाद पर कि भलाई के हुक्म देने वाले हो, बुराई से रोकने वाली जमात हो। और तुम्हें उम्मती यदून इला खैर, तुम्हें जमात होनी चाहिए जो भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। हमारे लिए कोई जमात नहीं है, कोई अमीर नहीं है समाज का, और जिसके समाज के अंदर कोई लीडर रहनुमा कोई अमीर नहीं हो वो समाज कभी फलाह और कामयाब नहीं हो सकती है। और इस फरीज़े को अंजाम देने में कमो बेश सब पीछे नजर आते हैं। बुराइयों से रोकना भलाई का हुक्म हम सब की जिम्मेदारी है। तख्लीक के मकासिद में ये है, अल्लाह की इबादत के बाद भलाई का हुक्म देना दूसरा मकसद है। हमसे अच्छे गाफिल हैं। उसकी मिसाल ये है कि हम नमाज पढ़ते भी हैं, बेटी भी नमाजी है, बीवी भी नमाजी है, हम तरकीब नहीं करते हैं, नहीं डालते हैं कि तू नमाज पढ़ो। बीवी भी नमाजी है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अफसोस तो यह है कि बीवी नमाजी है, शोहर भी नमाजी है, शराबी नौजुबिल्लाह। यार उसके यकीन होता है, ईमान होता है अल्लाह पर, तो बीवी नमाजी है तो शोहर भी नमाजी होता। और कभी शोहर शराबी नहीं बन सकता था, मुसलमान कभी शराबी नहीं बन सकता है, मुसलमान कभी जानी नहीं बन सकता है, मुसलमान कभी बिनवाजी नहीं हो सकता है, मुसलमान कभी झूठ नहीं बन सकता है, मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता है, मुसलमान कभी गलबाजी नहीं कर सकता है, मुसलमान कभी हिम्मत नहीं कर सकता है, मुसलमान कभी किसी को फरे बजाकर चकमा नहीं दे सकता है। ये सारे सिफात आज मुसलमानों के अंदर है। हमने क्या बना रखा है? इस्लाम का मजाक उड़ाया था। हक बात की वसीयत तौफीक भी नहीं होती। बेटा भी नमाजी है, बाप हाजी नमाजी है, बाप जिन्हें जुरत नहीं है तो बेटा को रोक के कहे तो नमाज पढ़ो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि डरता है बेटे को कहेंगे बेटा मुझे माँ के बाहर कर देगा, घर से बाहर कर देगा। नाउज़ुबिल्लाह। बीवी है बात नहीं मानती है, लाठी डंडे इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के अंदर, नमाज नहीं पढ़ती है, हम ना लाठी डंडे इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? कि डर है बीवी लूट जाएगी, खाना कौन बनाएगी। और औरत भी बहुत ठोक जमाते हैं। ये हमारी ख़वातीन बने हैं, सुन रही मेरी बातें, ये अपने शौहरों को हुकूमत कर रही है। आजकल शौहरों को बंदर के नचाना शुरू कर रही है, निचाती हुई नजर आ रही है। आज मर्द औरत के गुलाम बन चुका है। हालांकि अल्लाह ने मर्दों को, नौजवानों को मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया औरतों के ऊपर, औरतों की निगरानी मर्द करे। ये औरतें आज उल्टे औरत मर्द पर कुरान के अंदर यार आप मर्द हैं, इस्लामी दायरे में औरत की इस्लाह कीजिए। आप मर्द हैं, इसलिए इस्लामी दायरे में अपने माँ बापों की इस्लाह कीजिए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا طریقہ بیان کیا، تم میں سے جب کوئی شخص کسی گناہ کام کرتے ہوئے دیکھے تو ان کے اپنے ہاتھ سے پہلے مرتبہ ہے تو نہیں طاقت ہو سکتا ہے، ایسا نہیں تو اگر مارنے کی طاقت نہیں ہے، لاٹھی ڈنڈا استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اس کی بھی طاقت نہیں تو ضرور برا مانے۔ یہ تینوں ذرائع ہمارے سے ختم ہو چکے ہیں۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ برائیوں کو نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دل میں برا ماننے کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ استغفراللہ۔ بھائی آپ حاکم ہیں اور جس گاؤں امیر میں نے کہا تھا کہ جس گاؤں کے اندر سماج کے اندر امیر نہ ہو، لیڈر نہ ہو، وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی بستی کے اندر ایک امیر کا انتخاب ہونا چاہیے، وہ امیر اپنے شرعی اعتبار سے خود عمل کرے اور عوام کی اصلاح کرے، کوشش کرے، انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری رکھی ہے، امیر کی ذمہ داری ہے کہ تمام ولایت کے بارے میں اس کی پوچھی جائے گی۔ گاؤں کا مکھیا ہے، سرپنچ ہے، لیڈر ہے، اس مکھیا سے، اس سرپنچ سے پورے گاؤں کے اصلاح کے بارے میں سوال ہوگا کہ مکھیا جی، سرپنچ جی ادھر آئیے، اللہ مجھے پوچھے گا میں نے تمہیں مکھیا بنایا تھا، سرپنچ بنایا تھا، وارڈ سدسیہ بنایا تھا، تمہارے وارڈ کے اندر بڑا شرابی تھا، بڑا زانی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا نام مانگنے والا تھا، تمہیں میں نے پاور دیا تھا، طاقت دیا تھا، کبھی تم نے اسے اصلاحی کوشش نہیں کی ہے؟ اصلاحی کوشش کی ہوتی تمہارا معاشرہ ابھی تھوڑا صاف پاکستان ہو گیا ہوتا، تمہارے معاشرے کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتا، تمہارے معاشرے کے اندر کوئی شرابی نہیں ہوتا، تمہارے معاشرے کے اندر کوئی شرابی نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں، یہ فکر نہیں ہے، کجوت کی فکر ہے، پیسے کی فکر ہے کہ وہ کیا بن جائے، غریبوں کے مال کو نہ گھڑک دکھاتے رہے، ستاتے رہے، استغفراللہ۔ ایسے ہونے کی ضرورت ہے، کوئی آدمی سوال کرے گا، اللہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں گھر سے چلا رہا ہے، یہ سوال ہوگا، الامیر راعٍ، امیر پورے عوام کو چل رہا ہوتا ہے، والرجل راعٍ علی کل بیتہ، آدمی بھر کر چل رہا ہے، اس کی بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بال بچے کے بارے میں سوال ہوگا، اور اپنے گھر کی چل رہا ہے، پھر اس کے بعد بیٹی بچے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتے۔ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، اس کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم جائیں گے جہنم کے اندر، ہم اور باپ سب جہنم میں چلے جائے گا۔ لہٰذا لاڈ پیار اپنی جگہ ہے، جگہ خرچہ دینا اپنی جگہ ہے، لیکن منکرات کو نتیجے کرنا فرض ہے، معروفات کا حکم دینا فرض ہے، نہیں کرتے ہیں۔ مان لیجیے، سن لیجیے، سمجھ لیجیے، آپ کی بیوی چہتی بیوی ہے نا، بیٹی میں بچے ہوئے چہتی ہوتی ہے، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، باپ بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، فرض ہے، رفت کو نہیں کرنا ہے۔ باپ نمازی ہے، بیٹا بھی نمازی ہے، بڑے پیار سے پالا ہے، باپ جنت میں جائے گا، بیٹا جہنم میں جائے گا، بیٹا کہے گا میرے ابو جان میں نے بڑی خدمت کی تھی آپ دنیا کے اندر، آپ نے بڑے لاڈو پیار سے پالا تھا، کوئی تو 4 تھپڑ مارتے، اب 10 تھپڑ مارتے تھے، کوئی مجھے گاڑی دے دے، آپ کھڑا کرے تھے میری محبت میں، آج میں آپ کے سامنے جہنم میں چل رہا ہوں، غور سے سنیے، بیٹا جہنم میں ہے، باپ جنت میں ہے۔ آپ نے سنا کوئی پرسانے حال ہے، کوئی کسی نکی بات کو نہیں دے گا، آپ باپ جیسے جنت میں ہوں گے، آپ کا چھوٹا بیٹا جہنم میں ہوگا، ایک بیوی آپ کی جہنم میں ہوگی، آپ جنت میں ہوں گے، بیوی آپ جس نے فرمانی نہیں کوئی فرمانبرداری کرتی رہی، کھانا سے لے کر کپڑا سے ہر چیز کرتی رہی، جہنم میں چلتی رہے گی، وہ کہے گی آپ تو میرے شوہر تھے دنیا کے اندر، آپ میرے شوہر نے ایک نہیں کی دے دیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلی آؤں۔ بیٹا کہے گا میرے ابو جان بڑے پیار سے ہم نے پڑھا تھا، آپ کے سامنے میں آنکھوں سے آپ کے آنکھوں کے سامنے جہنم میں چل رہا ہوں، آپ مجھے بتا لیجیے، دنیا کے اندر بڑی مفیدت تھی آپ کی ہماری، آپ ہمارے کہے کرتے تھے، آج میں جہنم میں چل رہا ہوں، آپ میرے ابو جان ہیں، لہٰذا مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، باپ جہنم میں ہوگا، بیٹا جنت میں ہوگا، باپ سے فرمانبرداری کے ذریعے مبتلا کیا ہوگا بیٹے کے لیے، بیٹا جنت میں شراب دل گزارتا ہوگا، باپ جہنم میں ہوگا، بیٹا جہنم میں باپ کو تھڑکتا ہوا چلتا ہوا دیکھے گا، باپ بھیک مانگے گا، اے میرے عزیز، اے میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے، آج میں جہنم میں چل رہا ہوں، تم مجھے ایک نیکی دے کر جنت میں بلا لو۔ بیٹا کہے گا نہیں تم میرا باپ نہیں ہے، بیٹا کہے گا نہیں میں تجھے نہیں جانتا، تم میرا باپ ہے، ہرگز
کو जहन्नम में जलना होगा। क्या फायदा? ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या है? और दुनिया में कल आखिरत है, आखिरत की जिंदगी के लिए करार दिया गया है। दुनिया नहीं भी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, ऐसा आराम की जिंदगी के लिए नहीं, असल आराम है ऐसी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। الكيس من كان نفسه معمول بعد الموت والعاصم لم يتبع نفسه هواها وتمنى على الله اقل من چالاک وہی ہے حدیث ایسی میں اقل من چالاک کون سوال کرنا جتنا بےمانی کرے جتنا بدکاری کرے جتنا اجگاری مکاری کر لے سماج بڑا چالاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے الکیس من کان نفسه معمول بعد الموت چالاک اقل من وہی ہے جو اپنے باس بعد الموت کی تیاری کر لے دنیاوی زندگی کے اندر آخرت میں توشہ اختیار کرے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے جنت فردوس میں چلا جائے یا جنت کسی بھی درجے میں داخل ہو جائے جنت کا نور چراغ ہے وہ عقلمند ہے. اس کا معنی بڑا سماج میں ہوتا ہے. سماج میں غریب آدمی ہے برا آدمی ہے غریب گھرانے سے پکا نمازی ہے شریف کے پابند ہے لیکن بڑا نماز ہے بڑا آدمی ہے دنیا پیچھے بڑھ رہی ہے مارا دولت کیا اس وقت مسجد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا صرف اللہ کر رہا ہے بس نماز کرتا ہے کتنا بیوقوف آدمی ہے وہ تو سب سے آدمی یقیناً سماج میں بیوقوف ایک تصور دیا جاتا ہے جو غریب گھرانے سے ہو نمازی بےروزگار ہو نو چھوڑ نہیں جانتا ہو دھوکہ دہی کرنا نہیں جانتا ہو سماج میں آگے بیوقوف سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقلمند وہی ہے جو مرنے کے بعد گزرنے کی تیاری کر لے والعاجز بیوقوف وہ آدمی ہے جنہوں نے تبدیل سے ہوا جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہوگی وہ تمنا علی اللہ اور کوشش کی اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھا ہوگا کہ رب العالمین غفور رحیم ہے. اکثروں کی طرف سمجھ نظر ہے ہماری خواہ و دل منا ہونے کی نظر آتی ہے نوجوان نظر آتی ہے ہم جوانی کے بعد بڑھاپے پڑ لیں گے بڑھی نظر آئی ہے کہ چلو رب العالمین بخشنے والا ہے اللہ رب العالمین غفار ہے غفور ہے یقیناً اللہ کے صفات غفور بھی ہے اور جیسے رحمانیت بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے غفار بھی ہے ستار بھی ہے یقیناً بالعالم کی صفات ہے اس میں یقین ہے. میرے بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمنا اللہ آپ اللہ کو امید میں بیٹھے ہیں اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں مسلمان کی عزت ہے نفس کی پیروی کرتے ہوئے تمنا آرزو یہ چاہیے دنیا سے آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں بلکہ تمنا اگر آپ کی آرزو ہے کہ اللہ غفور ہے یقینا اللہ رب العالمین قہار ہے جبار ہے رب العالمین آپ کے اعمال کے اعتبار سے بدلا دے گا اپنی قہاریت کو جباریت کو لازم کرے گا اور آپ کو نور کے بعد پیچھے سے وہ جہنم میں داخل کر دے گا. تب کیا ہوگا؟ اتنے دفاعی کے ساتھ بولتا ہے ظالم اپنی زندگی جوانی باقی ہے بڑھاپا ہوگا نماز پڑھنے کے بڑھاپے اس طرح جائیں گے یہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ کیا پیر قبر میں رکھ چکا ہے میں تو ایسے لوگوں سے ملتا ہوں درد کی بات کہنا دل کی بات برا مٹوانے کے بزرگ کیا چلنا اپنی موت کے بعد میں پڑھ رہے ہیں کیا نہیں استغفراللہ یہ وقت نہ تو موت نہ جوان کو دیکھا ہے بڑے کو دیکھا ہے بچے کو دیکھا ہے جس وقت حکم آ جائے اس وقت چلے جانا ہے اور خدا نہ چاہتا ابھی تک آپ نے نماز چھوڑ کے زندگی گزاری ہے ابھی مجلس کے اندر توبہ نہیں کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے جماعت سے نہیں کرتے فجر نماز نہیں پابندی سے ادا کرتے ہیں. آپ مسئلہ لکھ لیجئے اور آپ یہاں سے نکلنے کے بعد اور آپ جاتے ہیں رات میں آپ کی موت ہوتی ہے اور توبہ سے نہیں کرتے مسجد کے اندر اور نماز نہیں شروع کرتے ہیں آئندہ برائیں توبہ نہیں کرتے ہیں فجر نماز کے آگے بننے کی توبہ نہیں مانتے ہیں خالی توبہ نہیں کرتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد ہم اصلاح کر لیں گے. اگر آپ کی نہ جانے کے بعد آپ کی موت ہو جاتی ہے 10 قدم چلنے کے بعد پھیس لگے گی ٹھوکر لگے گی آپ گریں گے موت واقع ہوگی آپ وہاں پر جہنم رسید ہو جائیں گے. کیوں؟ ایک دن اچھے ایک بندہ آیا تھا گلی سے یہ پاگل مجنون دیوانہ آپ کے سامنے آیا تھا اللہ کے گھر میں رو کر کے گر رہا کر کے آپ سے بھیک مانگ رہا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ کا بندہ مجھے دکھا دو شیطان کا بندہ مت کرو وہ بندو اللہ کی بات کرو تعبد اللہ کی بات کیا کرو لا تعبد شیطان کا بندہ مت کرو مت بنو شیطان کی بات مت کرو کیونکہ تم نے اسے ٹھکرایا تھا. وہ بندہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے بن کے نکلو توبہ کر کے جاؤ نماز کا وعدہ بھول جاؤ کہ ہم مرتے تب انتظار باقی ہے پوری زندگی میں اسلام کے خلاف اور نماز کو ترک نہیں کریں گے اسلام کا
عامر کہیں گے، آپ اپنے زبان حال سے اعتراف کریں گے، جہنم میں جائیں گے، پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا مولوی پہنچا یا نہیں پہنچا تھا؟ جہنم سے جانے والا کوئی مالی پہنچا یا نہیں پہنچا تھا؟ آپ جواب دیں گے ہاں سمجھایا تھا، ڈرایا تھا، پہنچا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، سب بھی بتایا گیا تھا، لیکن ہم نے اعتراف نہیں کیا، مانا نہیں، ہماری غلطی ہے، روز میرے جہنم میں چلے جائیے، اتنا ہی بس نہیں ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد وہ سوال پوچھا ہوں گے، امید ہوگی جہنم میں جانے کے بعد 70 گناہ گرم کے ڈالے جانے کے بعد ایک امید ہوگی کہ ہمیں اب دوسری زندگی جنت میں ملنے والے کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ توبہ کرو نہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا، پڑھنے کے بعد کیا ہوگا کہ جہنم میں چلو گے، چلنے کے بعد رب العالمین تم کو کرما کی بنیاد پر جنت میں نکال کے داخل کر دے گا۔ یہ فلسفہ بتایا جاتا ہے۔ آخری بات جہنم میں چلنے کے بعد ہمارا رسول یہ ہے کہ چلو جہنم میں چلے جائیں گے، چلنے کے بعد کچھ دن کے بعد جنت میں اللہ تعالی ڈال دے گا، نکال جنت میں کلمہ پڑھ لیا، کتنے دن ڈالے گا ساری تحریریں حدیث کے الفاظ موجود ہیں، وقت مفید نہیں ہے، لیکن جہنم میں چلنے کی صورت یہ ہوگی جب جلیں گے آپ کا جسم کا چمڑا جلے گا، بتا کھاتے رہیں گے، بہت ساری وعدے ہیں، آپ کے چمڑی جب جلنے لگیں گے، پیاس کی شدت محسوس ہوگی، بھوک کی شدت محسوس ہوگی، آپ کھانا بھی مانگے، پانی مانگے، سب کچھ دیا جائے گا، پانی پینے کی گرم دیا جائے گا، کھانے کے لیے کانٹے دار پھل دیا جائے گا، اور پیاس کی جب شدت ہوگی تڑپیں گے، بھیگیں گے، روئیں گے، فرشتوں سے کہا جائے گا رب العالمین کو مجھے کھانے کا سب دیا جائے گا، برداشت نہیں ہوا، جلتے جلتے جب تھک جائیں گے کہیں گے اپنے رب العالمین کہو کہ مارنا ہے تو بیٹھ مار دے، ابھی تک تڑپا کر مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مار دے، ختم کر دے، موت دے دے، میں مر جاؤں، دوبارہ بھی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بس چھوڑ دیجیے۔ فرشتے کہیں گے اللہ رب العالمین کی آواز ہے کہو کہ انکم ماکثون، اس میں پڑے رہو۔ رب العالمین تمام جہنمیوں کے سامنے موت کو میڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا اور یقین دلا دے گا کہ دیکھو یہ موت ہے، میں نے اسے ذبح کر دیا ہے، اب تمہارے جلانے کے بعد دوسری مطلب موت نہیں آ سکتی ہے، موت آنی تھی آ گئی، ختم ہو گئی، تم جہنم میں چل رہے ہو، منکم ماکثون، تم جہنم میں ٹھہرے رہو، بلکتے رہو، روتے رہو، گڑگڑاتے رہو، اب تمہیں یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ اللہم بکر تم بلکتے رہو، چلاتے رہو، ماکثون تم اسے پڑے رہو، تمہیں نہیں نکلنا جہنم کے اندر سے، تم تڑپتے رہو، بلکتے رہو، جہنم کے عذاب کو جھیلتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دنیا میں متنبہ کیا تھا، جہنم کے عذابات سے بچنے کی ترغیب کی تھی قرآن مجید کے اندر، میرے نبی نے بتایا تھا، میرے وارث انبیاء نے بتایا تھا، جہنم کی سختی کو بیان کیا تھا، قبر کی سختی کو بیان کیا تھا، تم نے نہیں مانا، ان کی بات کو چھپایا تھا۔ سارے جہنم جلتے ہوئے اپنے زبان سے بھی اعتراف کریں گے میرے بھائیوں، غور کرنا اس بات پر، تم آج اپنی دنیا کے چوری کرنے کے بعد اعتراف جرم نہیں کرتے ہو، زناکاری کرنے کے بعد اعتراف جرم نہیں کرتے، تم نے گناہ کیا ہے، چوری کیا، ہم نے نماز چھوڑ دیا ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے اپنے آپ تمام اعتراف جرم کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا يَرْجِعُونَ۔ آپ دیکھیں گے مجرمین کو، تمام مجرمین کو، جتنے بھی مجرمین ہوں گے تمام اپنے جرم کے اعتراف کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے پروردگار عالم ہم نے جہنم کو دیکھ لیا، جہنم کی سختیوں کو سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا
हटा दिए ताकि हम नेक अमल कर लें, अब वक्त नहीं है, खराब वक्त नहीं मिलेगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अपने जुर्म का इतराफ़ करेंगे, जहन्नम में जलते रहेंगे और जहन्नम में जलसार इस गाँव करेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कुछ हाल नहीं होगा। बाप बेटा बीवी सब आप उठाओगे, जब बड़ा कुछ फेंक देंगे, हटा देंगे, आप रहेंगे, आपका जहन्नम रहेगा, नेक वालों के आप रहेंगे, आपकी जन्नतें होंगी। बस इन्हीं बातों में मुझे खत्म करता हूँ। जब रात दुआ करने के बाद तमाम सामियात को सुनने से तमाम सामीन